अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आज बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी के मौके पर यह सोचने की ज़रूरत है कि हम किस पाकिस्तान में जी रहे हैं, क्योंकि कायद के पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती, मजहबी आज़ादी और तमाम पाकिस्तानियों के लिए बराबर शहरी हुकूक मैसर होना थे। बदकिस्मती है आज का पाकिस्तान कायद के विजन से कोसों दूर नजर आता है। कानून की हुक्मरानी कमजोर है, करप्शन और बदअनवानी ने इदारों को खोखला कर रखा है। सियासी अदम इस्तेहकाम तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, जबकि तालीम और सेहत के शोबे नजरअंदाज है। कायद का तस्वुर था कि पाकिस्तान एक फलाई रियासत होगी, मगर आज इंसाफ और बुनियादी ज़रूरियात का हुसूल आम आदमी के लिए चैलेंज बनकर रह गया है। हमारे हुक्मरानों ने आम आदमी की मुश्किलात को कभी चैलेंज के तौर पर नहीं लिया। तकरीबन हर साल सैलाबी सूरत हाल होती है, मगर किसी हुकूमत की तरफ से कभी कोई दायमी इकदामात नहीं किए गए। चाहे वो सूबे खैबर पख्तूनख्वा हो, जहां 12 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी को हुकूमत करते करते 17 साल हो गए हैं। कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया कि सैलाब से छुटकारा हासिल किया जा सके। ऐसे नाजुक वक्त में जब लाखों मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के कतर के दौरे पर तनकीद हो रही है। फौरी रिलीफ और बहाली के लिए क़यादत का मुल्क में मौजूद होना ज्यादा जरूरी होता है। आलमी रहनुमा कुदरती आफत की सिर्फ वार्निंग्स पर ही अपने दौरे मुअत्तल कर दिया करते थे। जापानी सदर ने 2024 में ज़लज़ले की वार्निंग पर मशरक़ी वस्ता का दौरा मुअत्तल कर दिया था। इसी तरह साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने फ्लोरिडा में तूफान के बाइस दौरा यूरोप मनसूख किया था। हमारे अपने साबिक वजीर आजम और मौजूदा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब सिंध में सैलाबी सूरत हाल के बाइस 2011 में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए नहीं गए। इसी तरह के दौरे ये तासुर देते हैं कि हुक्मरान तबका अवामी मुश्किलात से कटा हुआ है और तरजीहात सियासी और माशी मफादात के गिर्द घूमती हैं। हुक्मरानों को अवाम की दादरसी की ज़रूरत है, ना कि हमसाया ममालिक या ख़ानदान के अफराद को खुश करने की। तहरीक इंसाफ के पेटर्न चीफ बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक सेनेट की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों का सिलसिला का आगाज़ बहरहाल हो चुका है। इस वक्त हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अली ज़फ़र साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अली ज़फ़र साहब, इस्तीफ़ों का सिलसिला आना तो पहले ही शुरू हुआ था। एक तरफ कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हुए और अब सेनेट की बाकायदा तौर पे जो कायमा कमेटियां हैं उनसे इस्तीफ़े आपको मौसूल हो गए हैं, वो ये आप कंफर्म करेंगे? जी बिल्कुल। कल शाम को खान साहब का जब मैसेज आया कि आप इस्तीफ़े दे दें सेनेट की कमेटी से भी, तो मैंने फ़ौरन अपने जो सेनेटर्स थे पीटीआई के और जो हमारे इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स थे उनको इतला कर दी कि आप मुझे अपने राइटिंग में साइन शुदा रेजिग्नेशन लेटर्स भेज दीजिए। वो मौसूल होना शुरू हो गए हैं, तकरीबन आधे से ज़्यादा हो गए हैं आज दोपहर तक। और जो लोग बाहर हैं या अपने सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं वो अपने अपने इलाकों में जाके वहाँ से भेजेंगे। तो इंशाल्लाह कल तक उम्मीद है कि सारे मेरे पास आ जाएंगे इस्तीफ़े। और अली ज़फ़र साहब, आपके पास भी चेयरमैनशिप थी कायमा कमेटी किसी की? जी मेरे पास चेयरमैनशिप थी और मेंबरशिप थी कमेटीज़ की। वो मैं थे उसके मुताबिक जिस तरह इंस्ट्रक्शंस आई खान साहब की, मैंने रेजिग्नेशन लेटर साइन करके रख लिया। अली ज़फ़र साहब, चूँकि जो कौमी असम्बली से जब कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े दिए गए वो अब तक मंजूर नहीं हो सके, क्या आपको नज़र आ रहा है कि सेनेट से भी ये जल्द जो है वो इनकी मंजूरी नहीं होगी? और अगरचे मैं आपकी गुफ्तगू भी आज सुन रही थी जहां पर आपने कहा था कि इमरान खान साहब से एक मुलाकात हो जाती ताकि आप अपना भी व्यू पॉइंट शेयर कर सकते, तो आपका सर पर्सनल आपका व्यू पॉइंट इस हवाले से था क्या? वर यू इन फेवर के इस तरह इस्तीफे जो है वो दिए जाते? जी देखें, जो मेरी खान साहब से लास्ट जो मुलाकात हुई थी चंद दिन पहले ही, उस वक्त ये डिस्कशन हुई थी और फैसला ये किया गया था मुख्तलिफ। मेरी आदत ये है कि मैं खान साहब से जब डिस्कशन करता हूँ तो मैं दोनों जो साइड्स हैं उनकी जो उनका कमेंट्स हैं या जो उनकी राय है या जो भी आर्गुमेंट्स हैं दोनों साइड्स की यहाँ बहस है वो मैं पेश कर देता हूँ और फिर अपनी राय भी दे देता हूँ। और उसके बाद खान साहब भी अपनी राय देते हैं और फिर हम एक डिस्कशन के बाद, सबके साथ डिस्कशन के बाद खान साहब एक हतमी फैसला करते हैं। तो लास्ट टाइम ये फैसला हुआ था कि हमने नेशनल असेंबली की कमेटी से रिज़ाइन करना है, सेनेट की नहीं।
لیکن کل جو اطلاع ملی اس کے مطابق اب سینٹ کا بھی انسٹرکشنز آ گئیں. وہ کیا وجہ ہوئی یا کیا ڈسکشن ہوئی میرے ساتھ نہیں تھی تو میں کچھ اس پہ بات نہیں کر سکتا، لیکن اگر ملاقات ہوگی تو ان سے ضرور پوچھوں گا. بٹ ابھی چونکہ انسٹرکشنز ان کی ہیں فائنل تو ہم تو اس کے اوپر بھرپور طریقے سے عمل درآمد کر رہے ہیں. اور اگلا لائے عمل کیا ہوگا اس کے بعد؟ کیونکہ کلیکٹیو ریزگنیشنز کی بھی بات چمگوئیاں پہلے سے ہی ہو رہی تھی، سو اس کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. میں کوئی بتا نہیں سکتا کہ کیا ہو سکتا ہے یا کیا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بھی آن دا کارڈز ہو سکتا ہے، اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. پر علی ظفر صاحب، آپ کے خیال میں کیونکہ سوال اب یہی عائد ہو رہا ہے کہ اس کا پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ سسٹم میں رہ کے لڑنا بہتر ہے یا سسٹم سے باہر نکل کے لڑنا بہتر ہے؟ کہ دیکھیں دونوں سائڈ کی بحث ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ کمیٹیز بڑی اہم ہوتی ہیں اور آپ کمیٹیز میں رہ کے ہی آپ اپنی جو سروسز دیتے ہیں آپ تنقید کر سکتے ہیں حکومت کے اوپر، اور آپ اگر وہ رستہ چھوڑ دیں گے تو حکومت کے پاس ایک کھلا میدان ہوگا، وہ کمیٹیز اپنی مرضی سے چلائیں گے اور جو قانون سازی ہے وہ اپنی مرضی سے کریں گے کمیٹیز کے تھرو، کیونکہ ہر قانون کمیٹی کے پاس جاتا ہے. تو ایک تو رائے یہ ہے کہ چھوڑنے سے نقصان ہوگا. دوسری رائے یہ ہے کہ چونکہ جو نیشنل اسمبلی میں ایک جو کمیٹیز تھیں وہ ایک طرح سے کام ان کو کرنے نہیں دیا جا رہا تھا، ان کی جو کارکردگی تھی وہ کوشش کے باوجود وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی تھی، ان کی جو رولنگز تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی پہ تشدد بھی ہو رہا تھا. تو یہ ایک طرح سے ایک اصولی پروٹیسٹ میں ریزگنیشن ہے. تو جب پروٹیسٹ کی ریزگنیشن ہو تو پھر آپ فائدہ نقصان نہیں دیکھتے. تو یہ دوسری طرف کی رائے ہے. لیکن جو پریویل کی جس بحث کی وجہ سے یہ ہوا، وہ جو دوسری رائے تھی اس کی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا. تو اب ایک بار آپ نے اصولی فیصلہ کر لیا ہو تو پھر فائدہ نقصان نہیں دیکھا جاتا، پھر مستقبل میں ہی فیصلہ ہوگا کہ فائدہ تھا یا نقصان کا. فی الحال تو جو فیصلہ کر لیا اگر خان صاحب نے تو اس کے اوپر پوری طرح امپلیمنٹ ہوگا. اور چونکہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ جو قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹیاں تھیں ان کی جو اجلاس بلانے تک کے حوالے سے کوٹ کیا جاتا تھا، صاحبزادہ حامد رضا صاحب لیٹ سے جو ہیومن رائٹس کمیٹی کے سربراہ تھے ان کو اجلاس بلانے تک نہیں دیا جاتا تھا. تو ایسے میں جو آپ نے کہا کہ ایک تھاٹ جو پریویل کرتی تھی وہ بہرحال ڈومیننٹ نظر آئی. بٹ علی ظفر صاحب، آج سلمان صفدر صاحب نے جب گفتگو کر رہے تھے رپورٹرز سے تو انہوں نے کہا کہ وکلا آخر کب تک کیسز جو ہے وہ گراتے رہیں گے یا لڑتے رہیں گے؟ ایونچولی آخری جو حل ہے وہ ڈائیلاگ ہے، ایک لاجیکل کنکلوژن کی طرف جو چیز لے کے جا سکتی ہے وہ ڈائیلاگ ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ کیس کے میرٹس پہ جس طرح سے بھی معاملات کو لے کر جایا جا سکے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ڈائیلاگ کے ذریعے ایک سیاسی حل نکلنا ہے اس چیز کا. پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کی کیا اس پہ سوچ بچار ہو رہے ہیں اور کوئی ماحول جو ہے وہ دوبارہ سے ایک بنا سکے؟ جی دیکھیں، میں تھوڑا سا پہلے تو ڈس ایگری کروں، اگر یہ کہا ہے اسٹیٹمنٹ دی ہے کسی نے تو میں یہ کروں گا، اور میں یہ کہوں گا کہ آپ کو کبھی بھی اپنی قانونی جنگ کی شکست جو ہے پہلے سے نہیں آپ کو ماننی چاہیے. انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا، پہلے کیسوں میں ملا ہے اور ضرور ملے گا، تاخیر سے مل رہا ہے لیکن فائنلی ملے گا، کیونکہ کیسوں میں جان نہیں، یہ بے بنیاد کیسز ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری نظر میں ڈائیلاگ بھی ایک بہت اہم ایک رول ادا کرتا ہے، جسے ایکچوئل حل، پریکٹیکل حل ڈھونڈا جاتا ہے. سلمان صفدر صاحب یہی کہہ رہے تھے علی ظفر صاحب کہ وہ ڈائیلاگ جو ہے وہ لوگ کریں گے جو سیاست میں ہیں. جی ٹھیک، وہی ٹھیک بات ہے. تو میں کہہ رہا ہوں دونوں سائڈیں چلنی چاہیے، یعنی کہ آپ کی لیگل سائڈ بھی اور آپ کی ڈائیلاگ بھی ہو، اگر تو اس کو اگر پاسبلٹی ہو، اگر اس میں واقعی ہی کوئی چیز نظر آئے تو ڈائیلاگ کا کبھی دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں اس کا یہ کہوں گا کہ میرے نظر میں اس وقت جو آج کے دن ہم کھڑے ہیں، ڈائیلاگ کا کوئی چانس مجھے نظر نہیں آ رہا. کیوں نہیں یونٹی ہو سکتی علی ظفر صاحب؟ ایسے میں آپ لوگ کی مشکلات اور چیلنجز ایک طرف اور پورا ملک اس وقت جس قسم کی جو ناگہانی آفت ہے وہ تو ایک پورا ایک کرائسس، ایک ڈیزاسٹر جو ہے وہ سب کو قریب لے کر آ جاتا ہے. ابھی ندیم افضل چند صاحب پروگرام میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اپوزیشن بھی اپنی پوزیشن لیے ہوئے ہے اور حکومت بھی اپنی پوزیشن لیے ہوئے ہے. اب کوئی نہ کوئی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ ہونا چاہیے. ایک سیاسی ایمرجنسی کی بھی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ سیاسی ایمرجنسی ہو تاکہ سیاسی دوریاں کم ہو سکے. تو کوئی نہ کوئی موو آپ لوگ کی طرف سے بھی ہونی چاہیے.
جی میں اس کا جواب اس طرح دیتا ہوں کہ آج کے دن تو مجھے ممکن نہیں نظر آتی کہ ڈائلاگ ہو، لیکن مستقبل میں کیا ہوگا اس کا میں نہیں کوئی کسی قسم کی پیشین گوئی کر سکتا، لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے دروازے کھل جائیں، اور وہ کس طرح ہو سکتا ہے ایک مثال ہے، لیکن اور امید کی اس مثال کے ساتھ تھوڑی سی امید بھی وابستہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ سپوز کریں آپ کہ کل کو حکومت ایک دم اناؤنس کرتی ہے کہ جناب ہم سارے سیاسی قیدی جو ہیں ان کو ہم رہا کر رہے ہیں، اور حکومت کہتی ہے کہ پی ٹی آئی آپ کی جو آپ کے خلاف جو غلط کیسز ہیں، بے بنیاد کیسز ہیں، وہ ختم کرتے ہیں، اور آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ آپ سیاسی اپنی جو آپ کا احتجاج کرنے کا حق ہے اور لوگوں کے ساتھ پبلک گیدرنگ کرنے کا حق ہے، آئینی حق کی، ہم آپ کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ جب ماحول ایک دم بنے تو پھر شاید یہ ڈائلاگ کے دروازے ضرور کھل جائیں، پھر ہو سکتا ہے ہم بھی بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے پھر کوئی ظفر حل۔ صاحب، یہ آپ ایسا سیناریو بتا رہے ہیں، ایک آئیڈیل سچویشن جو آپ کے لیے کنڈیوسو ہوگا بٹ حکومت کے لیے نہیں ہو سکتا، وہ پھر سسٹین نہیں کر سکیں گے۔ جی دیکھیں، اس لیے میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کل کے زمانے میں جہاں آپ نے لوگوں کو سزاؤں کی بارش کی ہوئی ہے، سارے ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، ورکرز کو آپ باہر نہیں نکلنے دے رہے، آزادی صحافت نہیں ہے، جمہوریت کی اور آئین کی جو ہے بالادستی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہوں اور پھر ہم کہیں کہ جی ڈائلاگ کی پاسبلٹی ہے، تو اس لیے میں نے پہلے کہا تھا وہ کہ نظر نہیں آج کے آئی۔ دن نہیں، لیکن اگر حکومت کچھ تبدیلیاں لے کے آئے تو ضرور شاید یہ دروازے کھل جائیں۔ اور جو کہ ہونا چاہیے، بٹ تھینک یو سو مچ علی ظفر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔